نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریتی، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا موضوع وہ ہے قریہ، گاؤں کے حوالے سے، کہ آپ عربی میں اپنے گاؤں کی تعریف کریں اور اس کے حسن و جمال اور اس کے اوصاف کو بیان کریں تو کس طرح الفاظ اور کون سے جملے آپ استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی عبارت دیکھیں، اس کے بعد لغوی تحقیق اور پھر اس کا ترجمہ۔ قریتی جمیلۃ فی وسط حقول و بساتین کأنها جزیرۃ فی بحر اخضر لا تری فیہا الا خضرۃ وماء فالارض خضراء والحقول خضراء والدنیا كلها خضراء فی قریتی ويجري من تحت القرية نهر ماؤه نقي شفاف لأنه يجري على الرمل نغتسل في هذا النهر ونسبح ونلعب ونشرب من ماء نقي ونرى السمك يجري من هنا وهنا ونرى الصدف في قعر النهر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ عبارت آ گیا۔ تو سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ لغوی تحقیق دیکھیں۔ قریہ جو ہے وہ گاؤں کو کہتے ہیں، بستی، گاؤں، اور اس کی جمع آتی ہے قرا، جیسے قرآن میں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے اس میں وسط، اس کی جمع آتی ہے اوساط، درمیان کو کہتے ہیں۔ اور حقول جو ہے وہ کھیت کو کہتے ہیں، اس کی مفرد آتی ہے حقل۔ حقل جو ہے وہ کھیت، سبز، یعنی وہ زمین جو کاشت کے قابل ہوتی ہے اس کو حقول، کاشت والی زمین کو کہتے ہیں۔ بساتین جمع ہے بستان کی، بستان باغ کو کہتے ہیں۔ اور جزیرہ جو ہے وہ اس علاقے کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف جو ہے وہ پانی ہو، یعنی درمیان میں خشکی ہوتی ہے، چاروں طرف جو پانی ہوتا ہے تو اس علاقے کو جو ہے وہ جزیرہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے جزائر، جزر۔ اور بحر دریا کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ابحار۔ اور اسی طرح اخضر سبز کو کہتے ہیں۔ خضر یخضر، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے سبز ہونا۔ اور اسی طرح رأى یرا، لا ترى، یہ جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیں اور فعل مضارع منفی، یعنی فعل مضارع منفی معلوم، رأى یرا فتح یفتح سے ہیں۔ اور اسی طرح آگے دوسرا لفظ ہے ویجری، جرا یجری، اس کا معنی ہے دوڑنا اور جاری ہونا۔ ایک تو ہوتا ہے جرا یجری کا معنی دوڑنا، جیسے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا، اور یہاں اس کا معنی ہے جاری ہونا۔ نہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے انہار۔ اور یہ لفظ نقی ینقا، یہ سمع یسمع سے ہیں، نقی ینقا نقاوۃ و نقاء، اس کا معنی ہے صاف ستھرا ہونا، خوبصورت ہونا۔ اور اگلا لفظ ہے شفاف، اس کا معنی ہے کہ یعنی صاف ستھری کوئی چیز اتنی باریک ہو کہ دوسری طرف جو ہے وہ نظر آئے۔ شفا یشف سے ہیں، اس کا معنی ہے یعنی یہ بھی ایک پاک صاف کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، پاک اور شفاف لفظ چیز۔ رمل کہتے ہیں ریت کو، اور اس کی جمع رمال آتی ہیں۔ اور نغتسل پیچھے گزر چکے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ، اغتسل یغتسل، اغتسال کا معنی غسل کرنا۔ اور اگلا لفظ ہے نسبح، سبح یسبح، اس کا معنی ہے تیرنا، یعنی جیسے پانی وغیرہ میں تیرتے ہیں
اور نلعب لعب یلعب اس کا معنی ہے کھیلنا، شرب یشرب دونوں سمع سے ہی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہیں تینوں فعل مضارع سے۔ اور یہ جو لفظ نقی نظر آ رہا ہے یہاں، تو یہ بھی نقی اوپر گزر گیا، نقی ینقا سمع یسمع سے یعنی صاف ستھرا ہونا۔ اور ونرى السمک، نرا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، دیکھتے ہیں، السمک مچھلی کو کہتے ہیں۔ اور ونرى الصدف، صدف کہتے ہیں سیپ وغیرہ کو، اردو میں سیپ کہتے ہیں اس کو، عام طور پر یہ سمندر میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ۔ قعر، قعر جو ہے وہ گہرائی کو کہتے ہیں۔ قعر اس کی جو یہ استعمال ہوتا ہے کرم یکرم سے، قعر یقعر قعارۃ، پانی کی نہیں بہت زیادہ گہرا والا ہونا۔ اور اگلا لفظ ہے اس میں وقد تعلمنا، تعلمنا جمع متکلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہم نے سیکھا۔ تعلم یتعلم، تعلم باب تفعل سے اس کا معنی ہے سیکھنا۔ اور فَإِذَا كَانَتْ ایام، ایام یوم کی جمع ہے، مطر بارش کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے امطار۔ فاض یفید اس کا معنی ہے بہنا، فاض یفید فیضان اس کا معنی ہے یعنی بہہ جانا، یعنی سیلاب وغیرہ بہہ جاتا ہے جیسے۔ اور وکانا عرض کبیر، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں۔ عبرنا، عبرنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے پار کرنا۔ عبر یعبر نصر ینصر سے ہیں۔ اور اسی طرح وتسابقنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، تسابق یتسابق تسابقا یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا، باب تفاعل سے ہیں۔ اور اس میں اگلا لفظ ہے وَأَرَى كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے شہر والوں کو۔ ارا واحد متکلم کا صیغہ ہے، رآ یرا سے ہے، اس کا معنی ہے دیکھنا۔ لا یعرفون، عرف یعرف، ضرب یضرب سے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں۔ السباحہ، سباحہ کہتے ہیں تیراکی کو۔ وہم کبار، وہ بڑے ہوتے ہیں۔ ویخافون، وہ ڈرتے ہیں، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جداً بہت زیادہ، جد یجد اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ اور ولا يدخلون النہر، دخل يدخل نصر ینصر سے اس کا معنی ہے داخل ہو جانا، یعنی وہ نہر میں داخل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو فی الحال یہاں تک کافی ہے، اب اس کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قریتی جمیلۃ، میرا گاؤں خوبصورت ہے۔ فی وسط حقول و بساتین، کھیتوں اور باغوں کے درمیان میں ہے، وسط درمیان میں، حقول کھیتوں و بساتین باغوں۔ کأنہا جزیرۃ فی بحر اخضر، گویا کہ وہ ہر دریا میں ایک جزیرہ ہے، یعنی گویا کہ وہ ایک جزیرہ ہے سب سمندر کے بیچ میں۔ کأنہا گویا کہ وہ جزیرۃ جزیرہ ہیں، فی بحر اخضر یعنی سبز سمندر میں۔ لا تری فیہا الا خضرۃ وماء، نہیں دیکھو گے آپ اس میں، یا اس میں پانی، اس میں آپ نہیں دیکھیں گے مگر پانی اور ہریالی، سبز یعنی خضرہ یہاں سے مراد ہریالی سبزہ وغیرہ۔ لا تری فیہا، آپ نہیں دیکھیں گے، فیہا کی جو ضمیر ہے ہا یہ قریہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس گاؤں میں، مگر خضرۃ وماء ہریالی اور پانی۔ فالارض خضراء، زمین جو ہے وہ ہری ہے، یعنی جو زمین ہے وہ سبز ہے۔ والحقول خضراء، کھیتیاں جو ہیں وہ بھی سبز ہیں۔ والدنیا کلها خضراء، اور دنیا ساری کی ساری ہری یعنی ہرا ہے۔ فی قریتی، میرے گاؤں میں، میرے گاؤں میں جتنی دنیا جو آپ کو پہاڑ آس پاس کی زمینیں دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے ہریالی ہیں۔ ویجری من تحت القریۃ نہر، گاؤں کے نیچے ایک نہر بہتا ہے۔ ماؤہا نقی، ماؤہ نقی،
یعنی اس کا پانی جو ہے وہ صاف اور شفاف ہے، یعنی اس کا پانی بالکل پاک صاف اور شفاف ہے۔ لأنه یجری علی الرمل، اس لیے کہ وہ پانی جو ہے چلتا ہے ریت پر۔ نغتسل فی هذا النہر، ہم اس نہر میں غسل کرتے ہیں۔ ونسبح، اس میں تیرتے ہیں۔ ونلعب، اس میں کھیلتے ہیں۔ ونشرب من مائه النقی، اور اس کے پاک پانی سے ہم پیتے ہیں۔ ونرى السمك یجری من ہنا و ہنا، اور ہم دیکھتے ہیں مچھلیوں کو کہ وہ ادھر سے ادھر چلتے ہیں۔ ونرى الصدف، ہم دیکھتے ہیں سیپ کو فی قعر النہر، نہر کی یعنی قعر کہتے ہیں یعنی گڑھے، عام طور پر قعر تو گڑھے کو کہا جاتا ہے، لیکن نہر کے نچلے حصے میں یعنی پانی کی تہ میں، یہاں ہم ترجمہ کریں گے نہر کے تہ میں۔ لأن الماء، اس لیے کہ پانی نقی پاک ہے، شفاف صاف ہے۔ وقد تعلمنا السباحة، اور ہم نے سیکھ لیا تیراکی، ونحن صغار، جب ہم چھوٹے تھے۔ فإذا كانت أيام المطر، جب بارش کے دن ہوتے ہیں، تو فاض النہر، نہر بہہ پڑتا ہے، یعنی نہر بہنے سے مراد یہاں سیلاب آتا ہے، یعنی سیلاب بہہ پڑتا ہے۔ فاض النہر کا معنی ہے سیلاب بہہ پڑتا ہے۔ وکان عرض کبیر، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ عبرنا هذا النہر، ہم نے اس نہر کو پار کیا۔ وتسابقنا فی السباحة، اور ہم نے تیراکی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا، یعنی ہم نے اس اپنے گاؤں کے جو نہر ہے اس کو عبور بھی کیا اور اس کو پار کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کیا۔ وَأَرَى كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَا يَعْرِفُونَ السِّبَاحَةَ وَهُمْ كِبَارٌ، اور میں دیکھتا ہوں کہ شہر کے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ تیراکی نہیں جانتے، حالانکہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ كِبَار، وہ بڑے عمر کے ہوتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ الْمَاءَ جِدًّا، پانی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُونَ النَّهْرَ، اور نہر میں داخل نہیں ہوتے۔